السلام علیکم۔ پہلی دفعہ امریکہ کی طرف سے اس طرح کا بیان سامنے آیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جب سے گرفتاری ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک کئی دفعہ امریکہ میں یہ سوال پوچھا گیا، ان کے دفتر خارجہ میں یہ جو سوال و جواب کا سیشن ہوتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر ہمیشہ یہی جواب دیا گیا کہ جی یہ اندرونی معاملہ ہے پاکستان کا۔ اور پھر سائفر کے حوالے سے بھی کئی دفعہ سوال پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہم دہرا چکے ہیں۔ اور اب پھر دوبارہ جس طرح دا انٹرسیپٹ نے یہ ساری خبر شائع کی تھی سائفر کے حوالے سے، پھر دوبارہ یہ معاملہ اٹھا۔ لیکن اب یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ جی اندرونی معاملہ ہے، جو مرضی ہو ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی ہے عمران خان گرفتار کیا گیا یا جو بھی کارروائی ہو رہی ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم خاموش ہیں، یا یہ قانون کے مطابق وہاں پر چل رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ اب تو یہ کہا گیا ہے، اور اے آر وائی نے یہ خبر شیئر کی کیونکہ ان کے نمائندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں ان کی بریفنگ میں، امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں قیدیوں کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے معاملے میں بھی یہی پیغام ہے، یعنی عمران خان صاحب کو انسانی حقوق کے مطابق سہولیات کہیں یا ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے خلاف کیسز کا معاملہ، یہ انسانی حقوق کے مطابق دیکھا جائے۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی شراکت داروں سے کہتے ہیں کہ قیدیوں کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ جی انسانی حقوق کا احترام ہو رہا ہے اور بڑا زبردست طریقے سے پاکستان ڈیل کر رہا ہے گرفتار لوگوں کو، یا وہاں پر جو حکومت ہے بڑا اچھے طریقے سے ڈیل کر رہی ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ نہیں، کہا یہ گیا ہے کہ پاکستانی شراکت داروں سے کہتے ہیں، اس میں سب شراکت دار سارے ہی ہیں، اس میں حکومت بھی ہے اور باقی بھی ہیں جی، کہ قیدیوں کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے معاملے میں بھی یہی پیغام ہے، پاکستانی شراکت دار قیدیوں کے انسانی حقوق کا احترام کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے مزید بات میں پاکستانی شراکت دار، اس پہ حوالے سے مزید بات جو ہے وہ پاکستانی شراکت دار کر سکتے ہیں۔ اب یہ پاکستانی شراکت دار کہہ رہے ہیں، حکومت نہیں کہہ رہے۔ پاکستان کی عبوری حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔ اچھا، ایک طرف عبوری حکومت کا نام لے رہے ہیں مگر یہ نہیں کہہ رہے حکومت، یہ کہہ رہے حکومت، وہاں شراکت داروں کا نام لے رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عبوری حکومت ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، ویدانت پٹیل کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں عبوری حکومت انتخابات کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، یہ تو اب انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا انعقاد کرنے جا رہی ہے کیونکہ ان کے وزیر خارجہ جو یہ بات کر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے اچانک۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کا جو بھی معاملہ ہے، گرفتاری ہے، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں جی انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، انسانی حقوق کا احترام کیا جائے۔ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء یہ بات کر رہے ہیں مسلسل کہ کس طرح سے یہ کیس چل رہا ہے، صاف شفاف طریقے سے نہیں ہو رہا، جو عام طور پر سہولیات ملنی چاہیے وہ جیل میں نہیں مل رہی، پھر زہر دینے کے خطرے کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان کو جو آرڈر تھا اس جیل میں منتقل نہیں کیا گیا بلکہ جو سب سے زیادہ مشکل تھا وہاں پر رکھا گیا، اٹک جیل میں، جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے 1000 سال بھی رہنا پڑے تو رہوں گا۔ تو اب یہ کیا ہوا ہے اچانک؟ دیکھیے، ایک تو یہ چیز کہ ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے کیونکہ وہ سائفر والے معاملے میں ابھی بھی انٹرنیشنلی آپ دیکھیں تو مسلسل خبریں چھپ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اب MSNBC نے، یہ امریکی ادارہ ہے غالباً، اس نے بھی یہ ساری خبر جو سائفر والی تھی وہ ساری چھاپ دی ہے کہ یہ کیا ہوا، امریکہ کا دباؤ تھا عمران کو نکالنے کے لیے، کیا معاملہ تھا، یہ مسلسل ایک چیز چلی آ رہی ہے۔ تو اب ایک تو یہ پریشر، پھر امریکہ میں جو پاکستانی موجود ہے وہاں پر وہ بہت متحرک ہیں اور اہم پوزیشنز پر بھی ہیں۔ اب کچھ حلقوں میں پاکستانی یعنی وہاں کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں جہاں ان کے ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہوتا ہے، تو وہاں بڑا اہم ہو جاتا ہے رول، جہاں کلوز مارجن ہوتا ہے وہاں پر لوگ لیٹر لکھتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، وہ پہلے بھی لکھے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کئی امریکی جو اس طرح کے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، ان کی عمران خان صاحب سے گفتگو بھی ہوتی رہی گرفتاری سے پہلے، اور سیشنز ہوتے رہے، وہ سب کچھ لیٹرز وغیرہ لکھے گئے امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کو بھی۔ اب آپ دیکھیں ہوا کیا ہے، ایک تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کا اپنا پریشر، اصل عوام کا پریشر ہے، میڈیا کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر سائفر پر بھی عمران خان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، اس پر ہم آتے ہیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کیا کہا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ کی، اینٹونی بلنکن نے، اور کہتے ہیں جی کنگریچولیشنز ٹو نیو پاکستان انٹرم پرائم منسٹر انوار کاکڑ ایز پاکستان prepares for free and fair elections in accordance with its constitution and the rights to freedom of speech and assembly
We will continue to advance our shared commitment to economic prosperity. اب آپ دیکھیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ جی مبارک ہو، نئی آ گئی ہے نگران حکومت، اور میں مبارکباد دیتا ہوں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کو، اور اب پاکستان جو ہے وہ الیکشنز کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور آئین کے تحت جہاں پر فریڈم آف سپیچ اور اسمبلی، لوگوں کو بات کرنے کی آزادی کی طرف اور اسمبلی یعنی جلسہ وغیرہ کرنے کی آزادی کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، ہم جناب جو اکنامک پراسپیرٹی ہے پاکستان کی معیشت کے بحالی کے معاملات میں اس کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اب ایک تو یہاں اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب ہاں جی کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا، اور یہ کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ، فری اسپیچ ساروں کو دی جائے۔ اب پاکستان میں تو ہے نہیں، ایک جو جماعت ہے اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، کتنی گرفتاریاں سب کچھ، مگر یہاں پر ہوا یہ ہے کہ ان کو جواب دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے۔ اب یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس ہے، یہ نیوز ایجنسی ہے، اور یہ کہتے ہیں جی یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن گیٹس فیکٹ چیکڈ آن ٹویٹ اباؤٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز ان پاکستان، کہ ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے۔ لوگوں کے اتنے زیادہ جواب آئے ہیں کہ ٹویٹر کو یہ بتانا پڑا ہے کہ جی آپ کے اتنے جواب آ رہے ہیں، اور یہ بھی شاید لوگ پڑھنا چاہیں، اتنے زیادہ اس پر جوابات آئے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ کو کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا پڑا ہے ٹویٹر کو، اور پھر نیوز ایجنسی اس کو چھاپ رہی ہے کہ جی کمیونٹی نوٹس ایڈڈ کانٹیکسٹ ٹو ہز ٹویٹ دیٹ یو ایس انکریج ریموول آف فارمر پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان، کہ ایک تو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ نے تو یہ کیا کہ جی عمران خان کو نکالا جائے، وہ سائفر صاحب کے سامنے آ گیا ہے کہ امریکی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا جی عمران خان کو نکالیں تبھی معاملات ہمارے ٹھیک چل سکیں گے، وہ آپ جانتے ہیں ساری تفصیل، وہ ایک الگ سے ہے۔ اچھا، in his tweet, Secretary Blinken had congratulated Pakistan interim Prime Minister for taking oath and suggested that Pakistan is preparing for free and fair elections. Pakistani government has arrested former Prime Minister Imran Khan and sent him to jail for 3 years. He has also been barred from contesting election for 5 years. This is first time the US Secretary of State Blinken has been struck with community notes on his tweet. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کمیونٹی نوٹس جو ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی کمیونٹی نوٹس نظر آ رہے ہیں یو ایس سیکرٹری اسٹیٹ وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کے ٹویٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ جناب یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ویڈیو آپ دیکھیے جس میں عمران خان کو مائنس کیا گیا تھا، ان کو پلس کرنا پڑا، تو یہ اب معاملہ کہاں تک پہنچا ہے کہ اب دفتر خارجہ کو آخر کار امریکہ کہنا پڑا جی انسانی حقوق کے مطابق عمران خان سے ڈیل کیا جائے۔ کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن، اسمبلی، وہ سب، لیکن پھر بھی لوگوں نے اتنا جواب دیا ہے کہ اب نیوز ایجنسی بتا رہی ہے کہ جی دیکھیں ان کو آئینہ دکھایا گیا، فیکٹ چیک کیا گیا ہے کہ جناب اب کیا بات کر رہے ہیں، ایک تو آپ نے نکالا، پھر کہاں کا وہاں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئی، آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر کر رہی ہیں۔ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ دیگر کئی ممالک کے سفیروں سے بھی یعنی یہ خبر آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو لیٹر وغیرہ جا رہا ہے، تحریک انصاف ان سے بھی رابطہ کر رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا قانون کے مطابق معاملہ نہیں چل رہا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو ہمایوں دراور کا فیصلہ تھا عمران خان صاحب کے خلاف، یہ جس میں وہ قید ہیں، جیل میں ہیں، 3 سال کی سزا ان کو سنائی گئی، اس پر بھی آپ دیکھیے تمام وکلاء نے، اب یہ وکلاء ہوں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، ان کے انٹرنیشنلی بھی تو ایک تعلقات کہیں یا اس لیول تک ان کی سنوائی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں اور اس کا ایک پریشر نظر آ رہا ہے کہ یہ امریکہ کو آخر کار پہلی دفعہ اس طرح سے بات کرنی پڑی ہے کہ جی انسانی حقوق کے مطابق کام کیا جائے۔ تو اگر پریشر رہا تو لگتا ہے کہ پھر اس کے آگے جا کر بھی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور پریشر بن سکتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمایوں دراور کے ساتھ باہر کیا ہوا ہے اور کس طرح وہاں پر برطانیہ میں احتجاج ہو جب وہاں گیا کہ اب یہاں پر پرچہ درج کرنا پڑ گیا ہے، اور اب وہ بھی مجھے لگتا ہے الٹا پڑے گا کہ یہاں پر پرچہ آپ نے درج کر دیا دہشت گردی کا، اور اب وہ شایان علی وہ بچہ ہے وہ وہاں پر بتائے گا کہ جناب دیکھیں میرے خلاف تو یہاں پر پرچہ درج کر لیا گیا ہے، کیا یہ بنتا ہے؟ میں نے تو یہاں صرف کرٹیسزم کیا ہے، میں نے یہاں کوئی حملہ کر دیا ہے، کیا کر دیا؟ تو یہ معاملات جو ہیں یہ لگ رہا ہے کہ پریشر تو اس سے بن رہا ہے، انٹرنیشنل پریشر آنے والے دنوں میں شاید مزید بڑھے۔ اللہ حافظ۔